اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور ہجرت کی شب جو ہے، اس شب میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ یا علی، آج میرے بستر پہ سو جائیں۔ تو علی علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس سونے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میری جان خطرے میں ہے، تو آپ سو جائیں۔ تو علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا جی ہاں۔ تو علی علیہ السلام حکم پیغمبر سے بستر نبی پہ سو گئے شب ہجرت، اور اس انداز سے سوئے کہ وہ کافر جو ہے وہ ججمنٹ نہ کر سکے کہ یہ اللہ کا نبی سویا ہوا یا کوئی اور علی علیہ السلام کے اوپر پیغمبر کی وہ چادر تھی، اوڑھ کے اس انداز سے سوئے جس طرح اللہ کا نبی سوتا تھا۔ تو اور جب پیغمبر اکرم چلے گئے وہاں سے، حکم الہی سے اس گھر سے نکل گئے، اور ان کا حصار تھا، لیکن ان کو یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ان کے پاس سے گزرے، اور وہ کافر لوگ جو ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو ان کو نظر نہیں آئے، اور وہاں سے غار ثور تشریف لے گئے، اور کچھ دن وہاں سٹے کی، اور پھر وہاں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ شب گزر گئی، رات گزری اور دن چڑھا، تو کفار جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کر اس چارپائی کے اور بستر کے قریب آئے، اور اس ایک شخص نے چادر کھینچی تو دیکھا تو یہاں تو اللہ کا نبی نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ چھڑاتا ہے تو نہیں نکلتا، صاحب نے مل کر اس کو کھینچا ہے تو اس کی انگوٹھی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی، اور یہ کفار پوچھتے ہیں کہ یا علی این محمد، محمد کہاں گئے ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے یہ جواب دیا کہ مجھے ان کا ہاتھ تھما کر گئے تھے، جو مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے کیا پتہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بھائی کے اوپر جان نثار کرنے کا واقعہ ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے دو فرشتوں جبرائیل اور میکائیل کو اپنی بارگاہ میں بلا کے فرمایا کہ دیکھو زمین کی طرف کہ علی اپنے بھائی محمد نبی جو میرا ہے اس پر اپنی جان کو نچھار کر رہے ہیں۔ میں نے تمہارے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کیا ہے، تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، جاؤ زمین پر علی کی حفاظت کرو۔ اور جناب جبرائیل و میکائیل آئے، جناب میکائیل علی کے سرہانے، جبرائیل علی کے پاؤں والی جانب۔ جبرائیل فخر کرتا ہے کہ میکائیل میں تجھ سے افضل ہوں، کیوں کہ میں علی کے پاؤں والی جانب سے علی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو میکائیل کہتا ہے کہ نہیں جبرائیل، میں تجھ سے افضل ہوں، کیوں کہ سر جو ہوتا ہے جسم کا بلند حصہ ہے، میں علی کے سر والی جانب سے علی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور جب ہجرت ہو چکی اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں پہنچے، اور رشتہ مواخات اللہ کے نبی نے ان مسلمانوں کے درمیان جو قائم کیا، اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا، اور سب کو جب بھائی بھائی بنا رہے تو علی علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ تو مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے؟ تو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات آج بھی موجود ہیں۔ جناب المودت، ارجع المطالب، سوائق مہر کا، اور دیگر کتب کے اندر فتح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لکھی، اور دیگر کتب عالم اسلام کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر علی کو اپنے قریب بلا کر فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی میں اور تو دنیا میں اور آخرت میں ہم دونوں بھائی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔